ڈاکٹر صاحب گفتگو تو اور پوائنٹرز تو اتنے ہیں کہ یہ آج کے پوڈ کاسٹ میں تو پورا ٹاپک آبویسلی نہیں سما سکتا، لیکن ایک مسئلہ اگلا وہ اشارہ کروں گی جو سائیکولوجیکلی بھی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور جسمانی طور پہ بھی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. بڑے کیا بچوں میں بھی غصہ، انزائٹی اور سٹریس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو یہ ہمارے جو مزاج کی کڑواہٹ ہے یا جو غصہ کے تیز لوگ ہیں، یہ ہماری باڈی کے آرگنز یا ہماری جسمانی صحت کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. رشتوں کو اور ذہنی صحت کو تو پہنچا ہی رہے ہیں، لیکن جسم کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. بہت اہم سوال، لیکن اس کا جواب بدقسمتی سے بہت اچھا، لیکن میں وہ اس پلیٹ فارم پہ دینا نہیں چاہتا. ہماری جو اس وقت یوتھ ہے، یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے. آپ مدر بھی ہیں، میں بھی فادر ہوں. ہم معاشرے میں ہمارے بچے جس طریقے سے جن رویوں میں پل رہے ہیں، اوور آل جو آپ کنٹری کی سچویشن لے لیں، ہر چیز کا ایفیکٹ ہے نا ہمارے اوپر. اور اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے. یہ جو جنریشن ابھی والی ہے، میں اس ٹاپک کے اوپر 3 دن پہلے بیٹھے ہم کچھ دوستوں میں ایک گفتگو چل پڑی، اور اس نے جو مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو، آپ کے سوال کو میں سے ریلیٹ بھی کر دیتا ہوں، کہ بچے جو ہیں نا آج کل، یہ ماں باپ کو اس طرح اوبے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں اس کو نا اپنے گھر سے سٹارٹ ہوا. میں نے کہا بجائے اس کو کہ میں کوئی بچے کی اس کو اگزامپل دوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ برا منائے، اور میں ابھی بھی، چونکہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، تو ہمیں کسی کی، میں یہاں پہ دل آزاری کرنے کی تو بات نہیں ہے، لیکن کچھ فیکٹرز ہیں جن کو جب تک ہم نے آئیڈینٹیفائی نہ کیا یا ان پہ ورک نہ کیا، تو یہ جو پرابلم آپ نے سٹریس، ٹینشن، فرسٹریشن، یہ جو بیہیویئر چینج ہے، یہ کنٹرول نہیں ہوگا. دیکھیں، سب سے پہلا اسکول کسی بھی بچے کے لیے کون سا ہے؟ ماں. تو ماں کا مطلب ہے کہ گھر. تو پہلا اسکول تو اس کا یہ ہے کہ گھر ہے. دوسرا اسکول اس کا کون سا ہے؟ جہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اب ہم 1 سیکنڈ کے لیے یہ 2 چیزوں کو ذرا غور کر لیں. ہمارے بڑے، جب ہم بچے تھے، آپ بھی چھوٹی تھیں، اور ہمیں سمجھانے کا، ہمارے اوپر سختی کا، یا ہمیں چیزوں کو درست ڈسپلن سکھانے کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور آج آپ بھی ماں ہیں، میں بھی فادر ہوں، اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے. آج بھی ہم، مثلا میرے والد صاحب، اللہ ان کی عمر لمبی صحت والی ہو، تو مشکل ہے ان کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا. ہم سن رہے ہوتے ہیں، اچھا جی، اچھا، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوں، وہ پہلے بیٹھ جائیں، چلیں پھر ساتھ بیٹھ گئے. اب چلو دوستی ہو گئی ہے اس ایج میں آ کے، ماشاءاللہ نو، لیکن جب وہ ہماری تربیت کر رہے تھے تو یہ دور دور تک نہیں تھا. اب گھر میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹول آ گیا ہے. ماں نے اپنے بچے کو تھوڑا بزی کرنا نا، یا چپ کرانا ہے، یا کوئی چیز کرنا ہے، یا اپنے سے تھوڑا سا ہٹانا ہے، وہ اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. اس کے سامنے آپ آئی پوڈ رکھ دیتے ہیں، یا وہ آپ کوئی بھی اس کو لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. آپ بچہ وہاں سے وہ چیزیں جو آج کل کی ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، وہ بزی ہے اپنی اس میں. اچھا، وہ جو چیز گھر کے اسکول کی تھی، جہاں پر کچھ اخلاقیات، کچھ ایسے درس، کچھ چیزیں دی جاتی تھی، اس کا ٹائم نہیں نا. ہو سکتا ہے کہ دونوں پروفیشنل ہوں، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد بچہ چلا گیا آپ کا دوسرے اسکول میں. دوسرے اسکول کی جو ہم ٹیچر جن سے آپ پڑھی ہوئی ہیں، میں پڑھا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے. اب ٹیچر بچے کو ہاتھ نہیں لگاتا. ٹیچر ڈر رہے ہوتے ہیں، کمپلین نہ آ جائے. بچہ ٹیچر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر بھی انہوں نے بچوں کو روکنا. ہمارے پیرنٹس کہتے تھے یہ بچہ اب آپ کے حوالے. اب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو بلی کیا. اب تو مطلب ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو، بچے نے آ کے شکایت کی ہے. تو
انہوں نے بھی ایک فاصلہ رکھ لیا. تربیت کا عمل دونوں طرف سے ڈسٹرب ہو گیا, نہ گھر سے نہ اسکول سے. اچھا اب وہ کھلے ہو گئے, اب وہ بڑے ہو رہے ہیں, بڑے ہو کے جب وہ ٹین ایج پہ آ رہے ہیں, ٹین ایج پر ہر ایک کے ہاتھ میں یہ گیجٹ ہے, یہ موبائل ہے. سارا دن ہم وہاں پر اس سوشل میڈیا اس کے اوپر, میں نے ابھی تک مجھے نہیں کوئی مزہ آیا, میں جتنا بھی اس کو دیکھوں کہ کوئی کنسٹرکٹیو بات, کوئی ہیلدی, وہاں پر تو ویوز کس کے سب سے زیادہ ہیں, جو جتنی گندی بات کر رہا ہے, جو جتنی غیر اخلاقی بات کر رہا ہے, دیکھ کون رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کی 60% پاپولیشن ہماری ینگ ایج میں ہے, وہ دیکھ رہی ہے, وہ اس کی زیادہ یوزر ہے. اب وہاں سے ان کو میسج کیا مل رہا ہے کہ آپ کو ٹیچر گورے, آپ نے اس کو سنا دے رہی ہیں. پھر معذرت کے ساتھ اس ملک میں نہیں نام لیتا, لیکن میسج دینے والوں نے جن کے اختیار میں یہ تھی, وہ بے شک کوئی بھی لیڈر ہوں, انہوں نے تو میسج یہ دیے کہ آپ نے اپنا حق چھیننا ہے. جب یہ چیزیں, تو نبیہ ایک بات ہے, وہ بچہ کیسے اوبیڈینٹ ہو سکتا ہے, وہ کیسے کول کام رہ سکتا ہے؟ ہر وقت اس کے ذہن میں, اس کو آج آپ چھوٹی سی بھی بات کہہ دیں وہ گلے پڑنے کو آتا ہے. ہمیں ان سارا, یہ ایک فیکٹر نہیں ہے کہ جس کو بہت سارے جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے. امام مسجد ہے, وہ اچھی سافٹ بات کرے گا تو نمازی اس کو اپنائیں گے, وہ سخت بات کرے گا تو بچے سننے والے سختی اپنائیں گے. ملک کا کوئی بھی لیڈر ہو, کسی بھی وہ اس سے نظریے کا ہو, اچھا ایڈریس کرے گا تو اچھی چیز اپنائی جائے گی. اور یہ وہ ایج ہے جو پرسیو کر رہی ہے, ان کے اپنے اپنے آئیڈیل ہیں, تو جب آئیڈیل ہی ان کے اونچی بولیں گے, غیر اخلاقی بولیں گے, تو وہی اپنائیں گے. اور آئی گیس اس کے لیے اگر ہم سب سے پہلے شروعات کچھ زیادہ کنٹریبیوٹ یا زیادہ بڑا چاہے آپ نہ سوچیں, اس کی شروعات اگر ہم صرف اپنے گھر سے کر لیں, صرف اپنے بچے کی تربیت سے, بہت کچھ مشکل نہ کریں, ایک چھوٹی سی سوچ رکھ لیں اور کوشش کر لیں, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی انف. اگلی چھوٹی سی یہیں سے گھر سے, جب میں کسی کی بات نہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اپنے چھوٹے بچے کے سامنے اگر میاں بیوی اونچی آواز میں لڑ رہے ہوں, بول رہے ہوں, غیر اخلاقی طریقے سے بات چیت کر رہے ہوں, بچہ کیا سیکھے گا؟ وہی. اور یہ بدقسمتی سے تو ہمیں پہلے نمبر پر گھر, جو پہلا سکول ہے, وہاں پر بھی پرابلمز ہیں. دوسرے سکول میں ہمارے ٹیچرز کا, ان کا بھی تربیت کا جو عمل ہے, اس میں بھی ہمیں چینج لانی چاہیے. پھر ہمارا اوورال جو سینیریو ہے, جس نے ہمارے سب کے اوپر ایک امپیکٹ ایسا ڈال دیا, ہر وقت ہم ایک خوف میں ہیں, ہر وقت کوئی دھماکہ ہے, کوئی کچھ ہے, کچھ ایسی خبر ہے, فلانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی نفسیات پہ اثر کرتی ہیں. نفسیات, آپ سٹریس میں آ گئے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر بھی چینج ہو گیا, آپ کی ٹاک بھی چینج ہو گیا, آپ کا بیہیویئر بھی چینج ہو گیا, تو سب کچھ خراب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, اسپیشلی پورا شو ایک طرف, اور جو ہماری آخری پروگرام کی کانورسیشن تھی, آئی گیس کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو میسج بھی کیا ہے, تربیت بھی تھی اس میں, پیغام بھی تھا اس میں, لیسن بھی تھا اس میں. اور یہ انڈرسٹینڈنگ میری تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو نیکسٹ ٹائم مینٹل ہیلتھ کے جو ٹاپکس ہیں اس پر بھی میں انوائٹ کر سکتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اپنا فیڈ بیک آپ لازمی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیا پرابلمز ہیں, کیا مسئلے مسائل ہیں, کس طرح کا پوڈ کاسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کس گیسٹ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. میں نے سٹارٹ میں ہی نبیہہ یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ پروگرام کا مزہ یہ ہے کہ اصل میں جو بات چیت ہے نا, جو آپ کے یہ ایڈریسز تھے آج کے, جو پوائنٹس ویری ویلڈ, اور لیٹس ہوپ کہ آج کے اس پروگرام کو میں اگین آخری بات یہی کہوں گا کہ اس کو سننے کی حد تک نہ رکھیں, سمجھ کے, سیکھ کے, امپلیمنٹ اپنائیں. ابھی ہم نے میڈیکل کی بہت ساری ہیلدی چیزوں کو نہیں چھیڑا, کیونکہ یہ بیسکس ہیں. ہم اس سے اگلی بات میں آپ کو ٹپس سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اتنی واک کرنی, یہ کرنی, لیکن پہلا جو آج کا یہ شو سمجھ لیں کہ یہ ایک تمہید ہے لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے. اور مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے, میں آپ کو کیونکہ ہمارے ہاں ویسے ایسے ویوز کم ہی ملتے ہیں پروگرام کے. آئی ایم گلیڈ کہ جو یہ بدلتے رجحانات ہیں, لوگ
دیکھ رہے ہیں, اگر دیکھیں گے تو میرے خیال سے اپنائیں گے بھی ضرور. تو آپ ضرور اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا, آپ کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, تاکہ ہم اس کی ایک سیریز بھی بنا سکیں جو لوگ دیکھیں, ایجوکیٹ ہوں, اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسپریڈ ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.